کے نہایت ہی خوبصورت اور فتح مند نام میں آپ سب کو سلام جی۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ سو خداوند کا شکر کرتے ہیں، آج شام خدا نے ہم سبوں کو یہ موقع بخشا کہ ہم سب خدا کے گھر میں اکٹھا ہوئے، ہم نے پرستش کی ہے اور خدا نے یقیناً ہم سب کو برکت دی، اور اب وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں۔ سو جن کے پاس بائبل مقدس ہے میرے ساتھ نکالیے گا پرانے عہد نامہ میں سے زبوروں کی کتاب، اور زبور نمبر 34 خداوند کے کلام میں سے میرے ساتھ نکالیے، اور اس کی 7ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ زبور نمبر 34 7ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت تک، بہت ہی خوبصورت اور بابرکت زبور ہے یہ، اور اس زبور کا جو لکھنے والا ہے وہ داؤد بادشاہ ہے، اور 7ویں آیت سے پڑھیں گے، لکھا ہے خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے۔ خداوند سے ڈرو اے اس کے مقدسو، کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں۔ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ سو عزیزو، زبور نمبر 34 اس کو تحریر کرنے والا مرد خدا داؤد بادشاہ ہے، اور اگر آپ اس زبور کا جو سرنامہ ہے اسے پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے داؤد کا مزمور اس وقت کا جب اس نے ابھی ملک کے سامنے اپنی وضع بدلی، جس نے اسے نکال دیا اور وہ چلا گیا۔ اس زبور کا ایک تاریخی پس منظر ہے، اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے جو آپ کو پہلا سمویل 21 باب اور اس کی 10ویں آیت سے لے کر 15ویں آیت تک ملے گا، جس کانٹیکسٹ میں، جس سیاق و سباق میں، جس تاریخی پس منظر میں داؤد بادشاہ نے اس زبور کو، جو کہ شکر گزاری کا زبور ہے، تحریر کیا۔ اس کا پس منظر آپ کو پہلا سمویل اور اس کے 21ویں باب میں ملے گا۔ یہودیوں کی ایک کتاب ہے تالمود، آپ سب جانتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر ایک روایت ہے، اس میں بیان کیا گیا کہ ایک دن اسرائیل کا بادشاہ یعنی داؤد اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا، اور اس کے ذہن میں بہت سے خیالات چل رہے تھے، بہت سے سوالات اس کے ذہن میں اٹھ رہے تھے، اور وہ چیزوں کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور اس نے سوچا مکڑی کے بارے میں۔ اس نے سوچا یہ جو مکڑی ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو دنیا کے اندر گندگی میں اضافہ کرتی ہے اور چیزوں کو گھنونا بناتی ہے، ڈرونا بناتی ہے۔ پھر اس کو جب مچھر نے کاٹا تو اس نے مچھر کے بارے میں سوچا کہ مچھر کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو انسان کا سکون برباد کر دیتا ہے۔ جب کسی کو مچھر کاٹے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔
پھر اس نے ایک پاگل شخص کے بارے میں سوچا کہ وہ شخص کتنا بدقسمت ہوگا جو پاگل پیدا ہوتا ہے یا پاگل ہو جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ یقیناً خدا نے ہر چیز کو، ہر انسان کو کسی مقصد کے تحت تو بنایا ہے، لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ لوگ پاگل کیوں ہوتے ہیں۔ تو داؤد جب ان چیزوں کے بارے میں سوچ رہا تھا، ان چیزوں کے بارے میں غور کر رہا تھا، اور پھر انہی کیڑوں اور انہی انسانوں کی زندگی کے وسیلہ سے اس نے دریافت بھی کیا، اور خدا نے اس کو یہ بھی سکھایا کہ یہ چیزیں اسی کے فائدے کے لیے ایک وقت آیا کہ استعمال ہوئی۔ مثال کے طور پہ جیسا کہ اس نے مکڑی کے بارے میں سوچا کہ مکڑی کیا کرتی ہے، گندگی میں اضافہ کرتی ہے۔ تو جب داؤد بادشاہ ساؤل بادشاہ کے ڈر سے بھاگا تو وہ ایک غار میں جا کے چھپ گیا جو کہ ادولام کی غار کہلاتی ہے، اور جب وہ غار کے اندر چلا گیا تو باہر مکڑی نے کیا کیا، جالا بنا دیا، اور جو پیچھا کرنے والے آئے تو وہ سمجھے کہ یہاں تو جالا بنا ہوا ہے، یہاں کوئی نہیں گیا ہوگا۔ اس طرح داؤد مکڑی کے وسیلہ سے بچ گیا۔ اور جب اس نے مچھر کے بارے میں سوچا تو کیا ہوا، جب داؤد ساؤل بادشاہ کے خیمہ میں، آپ کو پتہ ہے خدا نے 2 دفعہ ساؤل بادشاہ کو داؤد کے ہاتھ میں کر دیا تھا، لیکن داؤد نے ساؤل پر ہاتھ نہیں چلایا۔ ایون کہ ایک مرتبہ تو داؤد اس کے دامن کا پیراہن بھی کاٹ کے لے آیا اور اس کی سراہی بھی لے آیا تھا۔ تو جب وہ ساؤل کے خیمہ میں گیا تو ہوا یہ کہ جیسے وہ ساؤل کے قریب جاتا ہے تو ساؤل کے لشکر کا جو سردار تھا جس کا نام ابنیر تھا وہ سویا ہوا تھا، اور اس نے اچانک کروٹ بدلی تو ابنیر کی جو ٹانگ تھی وہ داؤد کے اوپر آ گئی۔ اب اس صورتحال میں اگر ابنیر کی آنکھ کھل جاتی تو داؤد کو اس نے مار دینا تھا، اور ساری رات بھی داؤد کا اسی کنڈیشن میں رہنا جو تھا وہ آسان نہیں تھا کہ وہ ساری رات ویسے ہی پڑا رہتا۔ تو ہوا کیا، مچھر نے ابنیر کی ٹانگ پر کاٹا، اور جیسے ہی اس نے اپنی ٹانگ ہٹائی داؤد وہاں سے نکل گیا۔ تو مچھر کے وسیلہ سے بھی خدا نے ان کی جان بچائی۔ اور جب اس نے پاگل کے بارے میں سوچا کہ یہ پاگل لوگ خدا کیوں بناتا ہے، خدا نے اس کے وسیلہ سے بھی اسے بچایا۔ جب داؤد بھاگ کر جاتی جولیت کے ملک میں، جات کے ملک میں چلا گیا تو وہاں کا جو بادشاہ تھا جس کا نام 21 ہے، اور یہاں جو ابھی ملک بیان کیا گیا یہ دراصل 21 ہی ہے، اور جب اسے اس بات کا پتہ چلا کہ یہ وہ داؤد ہے جس نے جولیت کو مارا تو داؤد نہایت ڈر گیا۔ داؤد ڈر گیا کہ اب یہ مجھے بھی مار دیں گے۔ تو وہاں پر بائبل مقدس میں بھی آپ کو یہ واقعہ ملتا ہے کہ داؤد نے پاگل ہونے کی کیا کی، ایکٹنگ کی۔ اس نے اپنے منہ سے اپنی رالوں کو اپنی داڑھی پر گرانا شروع کر دیا، اور دیواروں کے اوپر اس نے کھرچنا شروع کر دیا، اور وہ سمجھے کہ یہ تو پاگل آدمی ہے۔ تو اس وجہ سے داؤد وہاں سے بھی بچ گیا۔ اس وقت داؤد نے یہ جانا، اس وقت داؤد نے یہ سمجھا کہ خدا نے دنیا میں جو کچھ بنایا ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے، اور خدا انہی چیزوں کو جن کو کبھی کبھی ہم کچھ نہیں سمجھتے، جو ہماری نظر میں بالکل بیکار ہوتی ہیں، خدا کبھی کبھی انہی کے وسیلہ سے ہماری مدد بھی کرتا ہے اور ہمیں محفوظ بھی رکھتا ہے۔ اور یہ جو واقعہ بائبل میں ہے نا جہاں پر داؤد نے پاگل ہونے والا ایکٹنگ کی،
یہ داؤد کی بہادری کے قصوں میں شامل نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر تو اس نے ایک ایسا کام کیا جہاں پر وہ ایک خوف زدہ اور ڈرا ہوا ایک شخص نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی داؤد نے اس بات کو سمجھا کہ خداوند کی طرف سے میری مدد ہوئی ہے انہی چیزوں کے وسیلہ سے کہ میں بچ گیا ہوں، اور اس شکر گزاری میں داؤد نے زبور نمبر 34 کو تحریر کیا۔ ہیلیلویا۔ سو یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے، یہ اس کا سیاق و سباق ہے جس میں داؤد نے اس زبور کو تحریر کیا۔ اور 7ویں آیت میں جہاں ہم نے پڑھا وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے۔ ہیلیلویا۔ آج شام ہم خداوند کے کلام میں سے مختصراً اس زبور کی جو ہم نے 3 آیات پڑھی ہیں اس میں سے 3 باتوں پر غور کریں گے، لیکن اس سے پہلے داؤد نے جو یہ بات کی ہے کہ خداوند سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف، دراصل اس زبور کے اندر ان لوگوں کے لیے برکات ہیں، ان لوگوں کے لیے بلیسنگز ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں، جن کے اندر خدا کا خوف ہے، ان کے لیے یہاں پر بلیسنگز کو بیان کیا گیا۔ اس دنیا کے اندر 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں گاڈز لونگ پیپل، اور دوسرے ہوتے ہیں گاڈز فیئرنگ پیپل، ایک خدا سے پیار کرنے والے اور ایک خدا سے ڈرنے والے۔ لیکن یہ جو بات یہاں پر آج ہم شام سیکھنے کو ہیں، ایک ڈر ہوتا ہے دہشت، ایک ڈر وہ ہوتا ہے جو ہم انسانوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ لوگ بڑے بڑے جو بہادر لوگ ہیں، خطرناک لوگ ہیں، بڑے بڑے جانور ہیں، بڑی بڑی بدروئیں ہیں، بڑی بڑی بیماریاں ہیں جن سے لوگ دنیا کے اندر ڈرتے ہیں، اور اس ڈر کے اندر ایک خوف ہوتا ہے، اس ڈر کے اندر محبت نہیں ہوتی، اس ڈر کے اندر پیار نہیں ہوتا۔ لیکن جس ڈر کی بات بائبل کرتی ہے اور جو خدا کا خوف ہے، یہ خوف جو ہے اس میں محبت شامل ہے، اس میں خدا کا رحم شامل ہے، اس میں خدا کا ترس شامل ہے۔ اور 3 باتیں ہیں جو یہاں پر ہم دیکھیں گے۔ پہلی بات، جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں ان کے لیے پروٹیکشن ہے۔ داؤد لکھ رہا ہے خدا سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کا فرشتہ کیا ہوتا ہے؟ خیمہ زن ہوتا ہے۔ یہ ان کی پروٹیکشن ہے، وہ انہیں محفوظ رکھتا ہے، وہ انہیں تحفظ بخشتا ہے۔ اور پھر 8ویں آیت میں لکھتا ہے کہ آزما کر دیکھو کہ خدا کیسا مہربان ہے۔ دوسری بات، ہمارا جو خدا ہے یہ مرسیفل ہے، یہ مہربان خدا ہے۔ اور جو تیسری بات ہے وہ ہے خدا پرووائڈ کرتا ہے۔ جو خدا سے ڈرتے ہیں خدا ان کے لیے مہیا کرتا ہے، کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے کہ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہو۔ ہیلیلویا۔ سو یہ وہ 3 بلیسنگز ہیں جو ان کے لیے ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں۔ اور یہاں پر ڈرنے کے لیے جو عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے یارے، اور انگلش میں ہے ریورنٹ، اور اس کا مطلب ہے اونچے درجے پر عزت کرنا، اول درجہ دینا، ہائی لیول پر جا کر عزت کرنا۔ یہ جو لفظ ڈر کی بات ہو رہی ہے نا، یہ بیسیکلی خدا کی رسپیکٹ کی بات ہو رہی ہے کہ خدا کی عزت اول درجے پہ جا کر
ہائی لیول پر جا کر، اونچے درجے پر جا کر خدا کی جو عزت کرتے ہیں اور اس طرح سے خدا کے خوف میں رہتے ہیں، ان کے لیے یہ 3 بلیسنگز ہیں جن پر آج شام ہم بات کریں گے۔ تو پہلی بات پروٹیکشن ہے۔ خدا ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ ہم جو انسان ہیں، ہم جب سامنے کی طرف دیکھتے ہیں، فرنٹ کی طرف، تو ہم 180 ڈگری تک دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں جیسے میں کھڑا ہوں تو میری نظر ایسے جائے گی، ایسے، لیکن پیچھے میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ جو دیکھنا ہے وہ 360 ڈگری کہلاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کچھ جانور ہیں جن کی آنکھیں گھوم جاتی ہیں، جو پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ صرف سامنے دیکھ سکتا ہے۔ اسے نہیں پتا کہ پیچھے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے یا پیچھے مجھے برباد کرنے کے لیے کون کس طرح سے آ رہا ہے یا آ سکتا ہے۔ لیکن خدا کا جو فرشتہ ہے، اس لیے لکھا ہے کہ وہ چاروں طرف، ہماری زندگیوں کے بھی چاروں طرف، ہمارے گھروں کے بھی چاروں طرف اس کا فرشتہ جو ہے وہ خیمہ زن ہوتا ہے، اور خیمہ زن سے مراد یہ ہے کہ وہ رہتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ وقتی طور پر آتا ہے، وہ خیمے کو لگا کے رکھتا ہے اور ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے، اور ہمیں اگرچہ پیچھے سے کچھ دکھائی دے یا نہ دے، ہمیں کچھ معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، لیکن خدا کو پتا ہے کہ میرے بیٹے یا بیٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے جو بھی اس کی طرف جا رہا ہے، خدا پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے اور خدا ان کی حفاظت کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو یہ تحفظ ہے ان کے لیے، پروٹیکشن ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں۔ اور دوسری بات، خدا ان پر مہربان ہوتا ہے۔ آزما کر دیکھو کہ خدا کیسا مہربان ہے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے آزما کر دیکھو، اکثر لوگ جو ہیں اس آیت سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بائبل میں تو لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر، خدا کو آزمانا نہیں ہے، لیکن یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آزما کر دیکھو کہ خدا کیسا مہربان ہے۔ اور یہاں اوریجنل ٹیکسٹ میں، عبرانی میں، آزمانے کے لیے جو ہیبرو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے طعام۔ اس لفظ کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ ہے، یعنی کہ زبور نویس یہ بیان کر رہا ہے کہ چکھ کر دیکھو، کھا کر دیکھو، ٹیسٹ کر کے دیکھو کہ خدا کیسا مہربان ہے۔ ٹیسٹ کر کے نہیں، ایک لفظ ہوتا ہے ٹیسٹ کرنا، کسی چیز کو آزمانا، اس کا امتحان لینا، اس کی آزمائش کرنا، لیکن یہاں پر اس کا مطلب ہے ٹیسٹ کرنا، کہ چکھ کر تو دیکھیں کہ خدا کیسا مہربان۔ اور واقعی ہمارا خدا اتنا مہربان ہے، اتنا مرسیفل ہے، اتنا رحیم ہے کہ کئی مرتبہ اپنی زندگی میں خدا کی مہربانیوں کا تجربہ کیا ہوگا۔ کئی مرتبہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا آپ کی ضرورت خدا کہاں سے کیسے پوری کر دیتا ہے، اور یہ اس کی مہربانی ہے۔ ہمیں کئی مرتبہ ایسے تجربات ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں کئی مرتبہ ایسے حالات آتے ہیں، ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، ایون کہ ایسے حادثات بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا خدا مہربان رہتا ہے، مہربانی کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو بڑھائے رکھتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ سو ہمارا جو خدا ہے وہ مہربان ہے۔ ابلیس کئی مرتبہ ہمارے خلاف بڑے بڑے پھندے تیار کرتا ہے، بڑے بڑے گڑھے تیار کرتا ہے کہ ہم ان میں گر جائیں، ہم ان پھندوں میں پھنس جائیں،
لیکن خدا کی یہ مہربانی ہے کہ خدا جو زندہ خدا ہے وہ اس طور سے ہماری مدد ہمارے لیے مہیا کرتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اور سب سے بڑی جو مہربانی اس نے ہم پر کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اس نے ہمیں یسوع دیا ہے. ہاللیلویا. اور یسوع یہ وہ ہے جس نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. سب چھوڑ جائیں گے لیکن یسوع ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. یہ اس کا وعدہ ہے. اور جو تیسری بات ہے کہ خدا جو سے ڈرتے ہیں ان کے لیے پرووائڈ کرتا ہے. لکھا کہ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں لیکن خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے. بڑی زبردست آیت ہے یہ. میں سوچ رہا تھا، غور کر رہا تھا کہ یہاں پر ببر کا ہی ذکر کیوں کیا گیا. اور بھی تو بے شمار جانور ہیں. کیا وجہ ہے کہ یہاں پر اس کا شیر کا ببر کا ذکر کر دیا گیا ہے اور بیان کیا گیا کہ اس کے بچے بھوکے ہوں گے. وہ بھوک کا تجربہ کریں گے لیکن جو خدا کے طالب ہیں وہ کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں. خدا ان کو اچھی چیزوں سے، اچھی نعمتوں سے آسودہ کرے. تو میں بات کر رہا تھا کہ یہاں پر کیا وجہ ہے کہ شیر کا ہی ذکر کیا گیا. اور بھی تو بے شمار جانور ہیں. تو شیر کے بارے میں بائبل میں بہت ساری باتیں ہمیں ملتی ہیں. مثال کے طور پہ پیدائش 49:9 میں لکھا ہے کوئی اسے چھیڑ نہیں سکتا جب وہ شکار مار کر دبا کر بیٹھا ہو. پھر دوسرا سموئیل پہلے باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ زور آور ہے. پھر زبور 22 اس کی 13ویں آیت اور آموس 3:8 میں لکھا ہے اس کی دھاڑ اور گرج خونخوار ہے جس سے لوگ ڈرتے ہیں. پھر امثال 28:1 میں لکھا ہے کہ یہ تمام حیوانات میں دلیر ہے، بہادر ہے. اور امثال 30:30 میں لکھا ہے کہ وہ کسی کو پیٹھ نہیں دکھاتا. اور اگر آپ یسایہ 31:4 نکالیں میرے ساتھ، اس حوالے کو ہم پڑھیں گے. لکھا ہے کیونکہ خداوند نے مجھ سے یوں فرمایا ہے کہ جس طرح شیر ببر، ہاں جوان شیر ببر اپنے شکار پر سے گراتا ہے اور اگر بہت سے گڈریے اس کے مقابلہ کو بلائے جائیں تو ان کی للکار سے نہیں ڈرتا اور ان کے ہجوم سے دب نہیں جاتا، اسی طرح رب الافواج کوہ سیون اور اس کے ٹیلے پر لڑنے کو اترے گا. ہاللیلویا. خدا اپنی بات کرنے کے لیے بھی مثال کس کی دے رہے ہیں؟ شیر ببر کی. تو بائبل مقدس کے اندر شیر کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں کہ یہ دلیر ہے، یہ بہادر ہے، یہ کسی کو پیٹھ نہیں دکھاتا، یہ خونخوار ہے، یہ خطرناک ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں. اور ایک دن میں ایک موٹیویشنل اسپیکر کو سن رہا تھا، وہ بیان کر رہا تھا کہ جنگل کا، ہماری دنیا میں شیر کو جنگل کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے. تو وہ بیان کر رہا تھا کہ جنگل میں جتنے جانور ہیں ان میں سب سے بڑا شیر نہیں ہے. اگر لمبائی کی بات کریں تو زرافہ ہے، اگر بڑے کی بات کریں تو
ہاتھی ہے، اور اگر پھرتیلے کی بات کریں تو چیتا ہے، اور اگر چلاک ہونے کی بات کریں تو لومڑی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان جانوروں کو بادشاہ نہیں کہا گیا۔ بادشاہ صرف اسی کو کہا گیا، نہ تو یہ لومڑی کی طرح چلاک ہے، نہ یہ ہاتھی کی طرح بڑا ہے، نہ یہ زرافے کی طرح لمبا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کیا ہے؟ بادشاہ ہے، کیونکہ اس کا جو بلیف سسٹم ہے وہ بڑا پاورفل ہے۔ کسی نے شیر سے پوچھا کہ تو کیوں بادشاہ ہے؟ اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، اس لیے میں بادشاہ ہوں۔ اس کے اندر ایک ایٹیٹیوڈ ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں ہوں تو میں ہوں۔ حالانکہ ہاتھی اتنا بڑا ہے، اگر وہ شیر پر پاؤں رکھ دے اور اپنی سونڈ سے گھما کر اسے پھینک دے تو وہ پھینک سکتا ہے، لیکن ہاتھی کو لگتا نہیں ہے۔ ہاتھی جب بھی شیر کے آمنے سامنے آتا ہے اسے لگتا ہے کہ یہ مجھے کھائے گا۔ وہ ہمیشہ ڈیفینسنگ موڈ میں رہتا ہے، لیکن شیر ہمیشہ اٹیکنگ موڈ پہ رہتا ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے تو اسے پتا ہے کہ میں اسے کھا جاؤں گا۔ تو جیسا جو شخص سوچتا ہے پھر وہ ویسا ہی بن جاتا ہے۔ تو شیر کو لگتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، اس لیے وہ بادشاہ ہے۔ تو اب غور کیجئے کہ بائبل کہہ رہی ہے کہ وہ جانور جو ہمیشہ اٹیکنگ موڈ پہ ہے، جس کو یہ لگتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، جس کے اندر یہ بادشاہ ہونے کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے، جس کے بابت بائبل بہت ساری باتیں بیان کر رہی ہیں، بائبل کہہ رہی ہے کہ اس کے بچے حاجت مند اور بھوکے ہوں گے، لیکن خدا کے طالب جو یہودا کے ببر کے طالب ہیں وہ کبھی کسی نعمت کے محتاج نہیں ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ ببر کے بچے تو ہوں گے، لیکن جو یہوہ کے طالب ہیں، جو یہودا کے قبیلے کے ببر کے طالب ہیں، وہ کسی نعمت کے محتاج۔ ہمارا خدا بڑا عظیم ہے، وہ ہمارے لیے مہیا کرتا ہے، ہمیں جو جو کچھ بھی چاہیے وہ ہمارے لیے کیا کرتا ہے، اور پتہ کیسے مہیا کرتا ہے؟ اگر آپ میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط، اور اس کا 4 باب اور 19ویں آیت۔ پولس لکھتا ہے کہ میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا۔ آمین۔ اپنی دولت کے موافق خدا جب مہیا کرتا ہے تو جو اس کی دولت ہے، جو اس کے پیمانے ہیں، وہ ان پیمانوں کے مطابق، وہ اس دولت کے مطابق ہمارے لیے کیا کرتا ہے؟ مہیا کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی سٹوری ہے، ایک مرتبہ ایک چھوٹا بچہ تھا، اسے بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، اور جب وہ گھر سے باہر تھا تو اس نے دیکھا کہ باہر ایک شخص ہے جو چنے بیچ رہا ہے، اور اس بچے نے جا کے اس سے چنے مانگے کہ مجھے چنے دے دے، مجھے بھوک لگی ہے۔ تو اس نے بچے سے کہا کہ لے لے، لیکن اس نے کہا نہیں، آپ مجھے دیں۔ تو جب اس چنے والے نے اسے چنے دیے تو بچے نے اپنی جھولی آگے کر دی اور اس نے اس کی جھولی میں چنے ڈال دیے۔ تو چنے والے نے بچے سے پوچھا کہ جب میں نے تجھے کہا کہ تو خود لے لے تو نے کیوں نہیں لیے؟ تو نے مجھے کیوں کہا؟ اس نے کہا کہ اگر میں اپنے ہاتھ سے لیتا تو میرے ہاتھ چھوٹے ہیں، میرے ہاتھ میں تھوڑے سے چنے آنے تھے، لیکن جب تو نے اپنے ہاتھ سے دیے تو تیرا ہاتھ بڑا ہے، مجھے چنے لینے کے لیے اپنی جھولی آگے کرنی پڑی۔ ہاللیلویہ۔ تو اسی طرح ہماری ضرورتیں تھوڑی ہیں،
ہمارے منصوبے چھوٹے ہیں، لیکن خدا کے منصوبے، خدا کے پلان، خدا کی دولت بہت بڑی ہے۔ وہ جب بھی دیتا ہے وہ اپنی دولت کے موافق ہمارے لیے مہیا کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ ہمارا خدا ہے جو ہمیں بڑی بڑی مرادیں، چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی مرادیں پوری کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ اپنے لوگوں کے لیے جو اس کے طالب ہیں اور جو اس سے ڈرتے ہیں ان کے لیے کیا کرتا ہے؟ مہیا کرتا ہے، مدد کو تیار رکھتا ہے۔ ایلیا کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، ایلیا کو ڈیلی اسرائیل میں کال ہے، لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا، پینے کو نہیں مل رہا، لیکن ایلیا کے لیے ڈیلی روٹی بھی آ رہی ہے اور گوشت بھی آ رہا ہے۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ کال ہے دال سے گزارا کر لے، سبزی سے گزارا کر لے، نہیں، ڈیلی گوشت، اور گوشت لے کر بھی کون آ رہے ہیں؟ وہ پرندہ جس کی نیچر میں چھیننا ہے، دینا نہیں ہے۔ خدا ایسے پرندے کو بھی جو چھیننے والا ہے پرووائڈ کرنے والا بنا دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ سو خدا ہمارے لیے اس طرح سے مہیا کرتا ہے، اپنے جلال کی دولت کے موافق ہمارے لیے مہیا کرتا ہے۔ سو اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا یہ برکات ہمیں دے، وہ ہمیں پروٹیکٹ کرے، اس کا فرشتہ چاروں طرف خیمہ رہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا مہربان رہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے مہیا کرتا رہے، تو پھر ہم نے دو کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، خدا سے ڈرنا ہے، یعنی کہ اونچے درجے پر خدا کی عزت کرنی ہے، خدا کو اپنی زندگی میں اول درجہ دینا ہے، اور دوسری بات اس کے طالب ہونا ہے۔ دیکھا کہ جو اس کے طالب ہیں وہ کسی نعمت کے محتاج نہ ہو۔ اچھا، ببر کے بچے جو ہے نا وہ اس لیے بھی حاجت مند ہوتے ہیں کیونکہ وہ روٹی کے طالب ہوتے ہیں، وہ خوراک کے طالب ہوتے ہیں، اس لیے کبھی وہ مل جاتی ہے اور کبھی نہیں ملتی۔ لیکن خدا کے لوگ خوراک کے نہیں، خدا کے طالب ہوتے ہیں، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، سونا اس کا ہے، چاندی اس کی ہے، جنگل کا ایک ایک جانور اس کا ہے، اسی لیے وہ ہمارے لیے سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں کیونکہ وہ تلاشی خوراک کرتے ہیں، لیکن یہ سنے گا کہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ ہاللیلویا۔ خدا بڑا عظیم ہے، وہ ہمیں یہ ساری برکتیں دینا چاہتا ہے، لیکن آج شام میسیج ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان برکتوں کا تجربہ کریں، ایکسپیرینس کریں، تو اونچے درجے پر خدا کی رسپیکٹ کریں، اس کا خوف اپنے اندر رکھیں اور اس کے طالب رہیں، اور خدا ہمیں ان تمام بلیسنگ سے آسودہ کرے گا۔ آمین۔ سو اس کلام کے وسیلہ سے آج شام خداوند ہم سب کو بڑی برکت بخشے۔ آمین۔